کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے کئی راتیں کاٹنی پڑتی ہے۔ اس وقت جاگنا پڑتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت جا کے سونا پڑتا ہے جب دنیا اپنی آدھی نیند پوری کر چکی ہوتی ہے۔ اس وقت میدانوں میں قدم رکھنا پڑتے ہیں جب میدان سنسان پڑے ہوتے اور کوئی کھلاڑی میدانوں میں موجود نہیں ہوتا۔ اس وقت خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے جب دنیا تمہاری محنت کو نہیں دیکھتی، خود اکیلے آپ کے ساتھ مخلص رہ کر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ریگستانوں میں دوڑنا پڑتا ہے، دن کے وقت دھوپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم دوسرے سے منفرد بننا چاہتے ہو نا، تو پھر یاد رکھنا کہ دوسروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، دوسروں سے پہلے اٹھنا پڑے گا۔ اگر دوسروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کہ پھر وقت آتا ہے کہ جب تم بولتے ہو تو دنیا سننا لگتی ہے، پھر وقت آتا ہے کہ جب تمہارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو دنیا لکھنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس وقت تک تو تیرے الفاظ، تیرے جذبات، تیرا انداز بہت قیمتی ہو چکا ہوتا ہے۔ سچن ٹنڈولکر، جنہیں کرکٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ہر روز ناشتے سے پہلے ہر صبح 500 بالز کو پیش کرتا ہوں، صرف پریکٹس کے لیے تقریباً 87 اوور صرف پریکٹس کے لیے کھیلتا ہوں ہر روز صبح جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سچن ٹنڈولکر جب آٹوگراف کرتا ہے نا تو دنیا لائنوں میں لگ جاتی ہے، کاش سچن ٹنڈولکر کا ایک آٹوگراف اس بال پر کیا ہوا ہمیں مل جائے کہ سچن ٹنڈولکر کے ہاتھوں میں اس کا قیمت ہے۔ اس وقت تک آپ کی ہر چیز قیمتی ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خود کو اتنا پیسا ہوتا ہے، اتنا پیسا ہوتا ہے کہ آپ گرینڈ ہو کر ایک ہیرا بن کر باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ اور مارک زکربرگ فیس بک کے بانی آپ نے جب فیس بک کو بلندی پر لے کر چلے گئے نا، تو ایک دن ایسا گیا ہے کہ ایک اینکر نے آپ سے آ کر سوال کیا کہ آپ تو راتوں رات امیر ہو گئے، فیس بک تو پوری ہی دنیا میں وائرل ہو چکی ہے، اس کے کروڑوں اربوں یوزرز ہو چکے ہیں، آپ تو بلینئر بن چکے ہیں راتوں رات۔ اس نے کہا یہ صرف تمہیں ایک رات لگتی ہے، اس کے پیچھے میری زندگی کے 10 سال لگے ہیں، اور 10 سالوں میں میں نے اپنی نیند کا صرف آدھا حصہ سونے میں گزارا ہے، اپنی نیند کا بھی آدھا حصہ صرف سونے میں گزارا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ صرف تمہیں ایک رات لگتی ہے۔ اور ابراہیم لنکن ایک وکیل کے گھر جا کے اس کے نوکر کی جگہ نوکری دے کر کالج کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ لینے سے پہلے کچھ دینے کے لیے اپنے سب کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا کہ قابل بننا چاہتے ہو تو پھر قابلیت کی جوہر بنانے کے لیے خود کو کئی بار چکیوں کے اندر گرانا پڑتا ہے، خود کو تیز دھوپوں میں دوڑنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا کہ پھر وقت آتا ہے کہ دنیا تمہاری انٹری پہ شور مچاتی ہے۔